السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا،
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے فضائل اور ان کی سیرت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور پچھلے جمعہ کے اندر یہاں تک بات بیان کی گئی تھی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ رب العزت کی دعوت سر عام دی اور گھر والوں کو، کنبے قبیلے والوں کو علل اعلان کہہ دیا کہ یہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو سراسر پتھر ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ درخت، یہ شجر، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کرو، ان کو چھوڑ دو، یہ گمراہی کا راستہ تمہیں کبھی بھی اندھیرے سے نکلنے نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے قوم والوں نے جھگڑا شروع کر دیا، کہنے لگے انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کا یہ حشر نشر کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں، میں نے تو نہیں کیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، جس کے پاس کلہاڑا موجود ہے اس سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا۔ تب قوم والوں نے سر جھکاتے ہوئے شرمسار آنکھوں سے جواب دیا، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ تو پیارے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میری قوم کے لوگوں تم پہ بڑا افسوس ہے، تم پہ اتنا افسوس ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں ہیں، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، جو بولتے بھی نہیں ہیں، اور تمہارا فائدہ بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ چھوڑ دو یہ گمراہی کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ چھوڑ دو، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اسی نے تجھ کو پیدا کیا، اسی نے مجھے پیدا کیا، میری اور آپ کی زندگی کا مالک وہ ایک اللہ ہے، یہ چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کے قوم والے کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور میری قوم کے لوگوں اس آدمی کو جلا کے راکھ کر دو۔ شیطان نے ان کا ذہن بنا دیا نا، بات سمجھنے کی بجائے شیطان نے دوسری جانب لگا دیا۔ حق تو یہ بنتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی بات ان کی سمجھ میں آتی، سمجھ جاتے کہ یہ پتھر ہیں کچھ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ سمجھنے کی بجائے شیطان نے وعدہ کیا ہوا ہے بہکانے کا، گمراہی کا راستہ دکھلانے کا، شیطان نے ان کے دل کے اندر بات ڈال دی کہ اس کو جلا دو، اور ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے قوم کے سردار بول کے کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا دو، اس کو آگ کے اندر ڈال کے راہ بنا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم صارمین ان کنتم فاعلین، اور قوم کے سردار کہنے لگے اس کو تو جلا دو، اس کو آگ کے اندر جلا کے راہ کر دو، اور اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے نا تو اپنے یہ معبودوں کی مدد کرو، یہ اپنے پتھروں کی، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اتنا جہالت کا اندھیرا اور عقل کے اوپر اتنا پردہ ڈال دیا شیطان نے، عقل ختم ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ مشرک ہونے کے لیے بیوقوف ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل بند ہو جاتی ہے، پھر انسان سیدھا راستہ چھوڑ کے
اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کے پھر انسان داغوں کے اوپر یقین کرتا ہے، پھر انسان پتھروں سے ڈرنے لگتا ہے، یہ شجروں سے، درختوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات کا خوف نکل جائے اور جس دل کے اندر ایمان ہو اللہ رب العزت کا، جس دل کے اندر یقین ہو، توکل ہو، اللہ کا بھروسہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ پھر ساری کائنات سے نہیں بلکہ ایک اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے اپنے منصوبے کے تحت ایک بہت بڑی آگ جلانے کا منصوبہ بنایا۔ دن بھر جو بھی انسان لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگلوں کی طرف گیا ہوا تھا، جن کا بسیرا اور گزارا لکڑیاں کاٹ کے فروخت کر کے گھر کو چلانا تھا، اپنے کھانے کا بندوبست کرنا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ دن بھر کی ساری لکڑیاں لے کے ایک میدان میں آ گئے۔ ایک میدان میں ہر انسان اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے، ہر انسان اس کار ثواب کے اندر حصہ ڈال رہا ہے جو انہوں نے اپنی جانب سے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ ہر انسان جا رہا ہے، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے ایک میدان میں رکھ رہا ہے۔ اتنی لکڑیاں جمع کی، اتنی لکڑیاں جمع کی، ان کو پھر آگ لگا دی۔ مفسرین لکھتے ہیں اتنی بڑی آگ جلائی انہوں نے، آسمان کی بلندیوں کے نزدیک سے کوئی اڑتا ہوا پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے لگتا تو وہ آگ کی تپش کی وجہ سے جھلس کے آگ میں گر جاتا۔ اتنی بڑی آگ، جب اتنی بڑی آگ جلا دی پھر پریشان ہو گئے، پھر پریشان ہونے لگے اب کیا کریں، اس آگ کے تو قریب کھڑا ہوا نہیں جا رہا، اتنی تپش ہے، اتنا درجہ حرارت ہے، اتنی اس کی حرارت ہے، اب ابراہیم کو اس کے اندر پھینکنا کیسے ہے؟ شیطان پے در پے ان کو منصوبے بتلا رہا ہے۔ اب اس نے ایک نئی چال چل دی ہے۔ شیطان بزرگ انسان کی شکل کے اندر آ کے سرداروں کے پاس کہنے لگا آگ تم نے جلا دی ہے، اب ایک جھولا تیار کرو۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک کہنے لگا ایک جھولا تیار کرو، اس کے اندر اس کو بٹھا کے جھولا جلا کے آگ کے اندر پھینک دو۔ چنانچہ ایسے ہی انہوں نے کیا، جھولے کے اندر بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو جھولا جلا کے آگ کے اندر پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا گرے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی ذات، جس انسان کا توکل بھروسہ ایک اللہ پر ہو، پھر اللہ رب العزت اس کا اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ پوری دنیا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس کو اللہ رب العزت رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رب العزت بچانے پہ آئے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو اللہ مارنے پہ آئے پھر اس کو پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا ساتھ دیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، آگ والا فرشتہ آیا، آگ والا فرشتہ آ کے کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام اجازت دو، آپ اجازت دو، یہی آگ اٹھا کے میں ان کے اوپر پھینک دوں، ان کافروں کے اوپر، ان بت پرستوں کے اوپر یہی آگ اٹھا کے میں پھینک دیتا ہوں، اجازت دو۔ کہا اپنی طرف سے آئے ہو یا اللہ رب العزت نے بھیجا ہے؟ نہیں، کہا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتہ جواب دینے لگا میں تو اپنی طرف سے آؤں، مجھے تو ترس آ رہا تھا، میں تو بے چینی میں بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے میں آیا ہوں، مجھے اجازت دو یہی آگ اٹھا کے اس قوم والوں کے اوپر پھینک دوں، یہ جل کے راکھ ہو جائیں گے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جس اللہ نے پیدا کیا وہ مجھے اللہ بچائے گا۔ ایک اور فرشتہ آیا، پانی والا فرشتہ، بارش والا فرشتہ، جس کو اللہ نے بارش برسانے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اجازت دو، 1 منٹ کے اندر بارش برسا کے ساگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ کہا اپنی طرف سے آئے ہو یا اللہ رب العزت نے بھیجا ہے؟ نہیں، اپنی طرف سے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی جواب دے دیا، نہیں جاؤ، چلے جاؤ، مجھے آپ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا، اسی کے اوپر میرا توکل ہے۔ یہ فرشتہ بھی چلا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اعلان کیا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، آگ پانی برسا کے آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، یہ قانون ہے کہ پانی آگ کے اوپر ڈالا جائے آگ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بھی قانون ہے کہ ہوا کے ساتھ بھی آگ ختم ہو سکتی ہے، اڑ سکتی ہے، بکھر سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس ذات کو کہتے ہیں جو بنا کسی اسباب کے کام کرے وہ خدا ہوتا ہے، جو بنا کسی راستے سے کام کرے
بنا کسی اوزار کے واسطے سے جو کام سارا انجام دے اسے ایک اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ وہ بارش برسا کے آگ کو ختم کرنا کوئی بہادری تو نہیں ہے، تو انسان بھی کر سکتا ہے نا، پائپ چلا کے موٹر چلا کے کہیں بھی آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ بارش برسا کے آگ کو ختم کرنا یہ اصول ہے، اللہ رب العزت نے اس اصول کو نہیں اپنایا۔ ہوا کو چلا کے، آندھی چلا کے یہ آگ کو اڑایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ اصول بھی نہیں اپنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا، یہ آگ کو حکم دے دیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزہ تو تب ہے آگ بھی جلتی رہے اور میرا ابراہیم علیہ السلام مسکراتا ہوا باہر نکل کے آ جائے، پھر مزہ ہے۔ پھر ان کو پتہ چلے گا ان کی بے بسی کا، ان کی سازشوں کا پتہ چلے گا، اور ان کو پھر یقین بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت والی ذات موجود ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ رب العزت کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھ کے اندر جلانے کی حیثیت ہے، تجھ کے اندر جلانے کی صلاحیت موجود ہے، تیرا کام جلا دینا ہے، راکھ کر دینا ہے، لیکن تجھے جلانے کی یہ صلاحیت میں اللہ نے عطا کی ہے نا، تیرے اندر جلانے کی قوت طاقت میں نے رکھی ہے۔ آگ تیرا کام جلا دینا ہے، لیکن میرا ہی حکم ہے کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، جلتی تو رہنا ہے جتنی دیر تک یہ لکڑیاں جل نہیں جاتی، لیکن میرے ابراہیم علیہ السلام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر۔ مفسرین نے اس آیت کے تفسیر کے اندر، تذکرے کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے الفاظ یہاں بولے ہیں سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو کہیں سردی نہ لگنے لگے، سلامتی والی بن جانا ہے جس کے اندر پرامن سلوک کے اندر انسان سلامت رہتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آگ اتنی بڑی ظالموں نے جلائی تھی، 40 دن تک جلتی رہی تھی، 40 دن تک اس کے شعلے جلتے رہے تھے۔ 40 دن کے بعد جب یہ لکڑیاں ختم ہوئیں، آگ بجھ گئی، ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے گلاب کے پھول کی طرح باہر نکل آئے۔ جب قوم والوں نے دیکھا بڑے حیران، بڑے پریشان، اتنی بڑی آگ ہے ہم سے پاس کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، جس کی اتنی حرارت، اتنی تپش، جس کی تپش دور دور کی طرف گھاس کو اور درختوں کو جلانے کے اوپر تلی ہے، ابراہیم اس کے درمیان کے اندر تھا، لیکن یہ تو مسکراتا ہوا باہر آ گیا ہے۔ کون سی چیز ہے جس نے اسے جلانے کے لیے روک دی ہے؟ اس کا تو ایک بال بھی جلا نہیں ہے، یہ تو بالکل سلامت مسکراتا ہوا باہر آ گیا ہے۔ اب شیطان نے ایک اور وسوسہ ڈال دیا، شیطان نے کہا یہ انسان نہیں، یہ جادوگر ہے، یہ انسان نہیں، یہ جادوگر ہے۔ کسی بھی انسان کو، حیوان کو، جانور کو آگ کے اندر پھینکو وہ تو جل جائے گا، آگ اس کا نقصان کر دے گی۔ اور یہ کون سی ذات ہمارے درمیان پیدا ہو چکی ہے جس کے اوپر آگ نے بھی اثر نہیں کیا؟ یہ کون سا فرد پیدا ہو چکا ہے آزر کے گھر کے اندر، اور جسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ اب شیطان نے ان کے دلوں کے اندر ڈالا یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا مقابلہ جادو سے کیا جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے اور زیادہ امتحان شروع ہو گئے، آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ آنکھ کھولی تو ایسے گھرانے کے اندر جو بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، ان کا باپ پتھروں کو تراش کے بت بنا کے بیچنے والا اور ان پتھروں کی عبادت کرنے والا، قبیلہ ہی بت پرستی والا، خاندان ہی بت پرستی والا، ساری قوم کے لوگ بتوں کی عبادت کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، اور یہ امتحان چلتے چلتے یہاں تک آ پہنچا، قوم والے کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر لگ گئی۔ اب یہ نمرود اتنا بڑا بادشاہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور انہی قوموں کے اندر، بنی اسرائیلیوں کے اندر ایک فرعون بھی پیدا ہوا تھا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جس کی ٹکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئی، جس کی جنگ اور لڑائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہ اسلام
اور کفر کا مارکا، یہ اللہ رب العزت کی توحید اور بت پرستی کا معاملہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج میرے اور آپ کے دیش کے اندر قبر پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ پہلے بت پرستی کے اندر تھا، اب قبر پرستی کے اندر آ چکے ہیں۔ ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا، وہ پتھر کو تراش کے اس کا بت بنا کے صنم بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے۔ ہماری عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے کہ ہم دفنانے کے بعد اوپر مزار بنانے کے بعد پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ ایک اللہ رب العزت کی ذات نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کا مقصد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، شادیاں، یہ گھر، یہ ہمارے محلات، یہ ہمارے رہنے کی ضروریات زندگی، ہر چیز کے ساتھ ساتھ ہے مین مقصد انسان کا پیدائش کا صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اب نمرود آ کے کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا میں رب ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی حکمران ہوں، میرا فیصلہ چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تجھے رب نہیں مانتا، میں تجھے خدا تسلیم نہیں کرتا، ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اور نمرود میں تجھے رب نہیں مانتا، میرا رب وہ ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے، میں تو اس کو خدا مانتا ہوں، اس کو اللہ مانتا ہوں جو زندگی موت کا مالک ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ تو بڑی بات نہیں ہے، زندگی موت کا میں بھی مالک ہوں۔ بادشاہ تھا، حکمران تھا، جو چاہے کر سکتا تھا۔ اس نے جیل سے 2 ساتھی منگوائے، ایک کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا، ایک کی گردن کو کاٹ دیا، کہا زندگی موت کا میں بھی اختیار رکھتا ہوں۔ ایک کو زندگی دے دیا، وہ عیاشیاں کرے گا، اور ایک کو میں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی، مناظرہ نہیں کیا، دوسرا سوال پیش کر دیا، فرمانے لگے ربی الذی ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، جو دن کا سورج چڑھانے کے لیے مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب، اگر تیرا بھی دعویٰ رب العالمین کا ہے، تو بھی اپنے آپ کو خدا تسلیم کرتا ہے، تو صبح کا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فأتی بہا من المغرب، صبح کا روشن سورج طلوع کرنے کے لیے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اب جو کافر تھا نا، نمرود تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا، بے بس ہو گیا، اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ اب اس نے اور زیادہ ان سے لڑائی شروع کر دی، اور زیادہ اعلان ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، ان کو بستی سے نکال دیا، اپنی قوم سے خارج کر دیا کہ یہ نافرمان ہے، گھر والوں کا بھی نافرمان ہے، قوم والوں کا بھی مخالف ہے، یہ ہمارے بتوں کا بھی مخالف ہے، یہ ہمارے خداؤں کا بھی مخالف ہے، اس کو بستی سے نکال دو، یہ فساد پیدا کرے گا، لڑائی پیدا کرے گا۔ بستی سے نکال دیے گئے، اپنی قوم سے نکال دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی، پھر چلتے ہوئے وہ وقت بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی سیدہ سارہ علیہ السلام سے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کوئی اولاد نہیں عطا کی، بے اولادی کے اندر ساری زندگی بسر کر دی ہے۔ ایک میں اور آپ ہے نا، آج شادی کو 1-2 سال بیت چکی ہیں، اولاد نہیں، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، یقین نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا، توکل نہیں رہا، ایک اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں رہا۔ اگر دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے، توکل اللہ کے اوپر ہو، بھروسہ اللہ کے اوپر ہو، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مسجد کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے۔ بھائی تجھے بھی پیدا کرنے والا ایک اللہ، تجھے اولاد دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، تجھے پیدا کرنے والا ایک اللہ، تجھے رزق دینے والا بھی ایک اللہ ہے، تجھے اولاد بھی عطا کرے گا تو ایک اللہ۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹے عطا کرنے والا اللہ، بیٹیاں عطا کرنے والا اللہ، اور بیٹے اور بیٹیاں مکس عطا کرنے والا پھر بھی اللہ، جسے چاہے صرف بیٹے دے دے، بیٹی نہ عطا کرے،
یعقوب علیہ السلام کی مثال دیکھیں، اللہ رب العزت نے 12 بیٹوں کی فوج عطا کی تھی لیکن بیٹی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کر دی ہیں، بڑھاپے کے اندر سہارا بننے والا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت بے اولاد رکھے ساری زندگی، یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ اتنا بڑا جہاد، اتنے بڑے امتحانات، اتنی بڑی آزمائشیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا نہیں کی۔ چلتے جا رہے ہیں، ایک سفر ہو رہا ہے، ایک جگہ بستی آئی، بڑی ظالموں کی بستی ہے، رات کا وقت تھا، بستی کے اندر پناہ لی ہے۔ اب یہ بستی کا جو ظالم جابر بادشاہ تھا، یہ اپنی بستی کے اندر داخل ہونے والی کسی بھی لڑکی کو چھوڑتا نہیں تھا۔ اتنا ظالم اور جابر اور بدکار فحشہ قسم کا یہ انسان تھا۔ اس کے گماشتوں نے، اس کے فوجیوں نے اسے خبر دی کہ ہماری بستی کے اندر ایک نوجوان آیا، اس کا نام ابراہیم ہے، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی ہے جو اس کی بیوی ہے۔ اس نے اپنی گندی سوچ کے تحت اس کو اپنے محل کے اندر بلایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا، اور سارہ علیہ السلام کو علیحدہ کمرے کے اندر بلا لیا۔ اپنی گندی سوچ، گندی ذہنیت کے مطابق سیدہ سارہ علیہ السلام کے قریب ہونے لگا۔ اللہ رب العزت کا امتحان اور آزمائش جب ایمان والوں کے اوپر آئے تب ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا وہی نکالے گا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اپنی زبان سے دعا کی، الفاظ عطا کی، اللہم لا تسلط علیہ کافرا، اے اللہ میرے اوپر اس کافر کو، اس ظالم کو مسلط ہونے سے مجھے محفوظ کر لے، اللہ مجھے پناہ دے دے، مجھے حفاظت دے دے، یہ کافر میرے اوپر مسلط نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فوراً دعا قبول کی۔ یہ ظالم جابر بادشاہ، اس کے جسم کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا، جسم ایک دم اس کا ٹھہر گیا، رک گیا، اور زبان سے بول کے کہنے لگا، دوبارہ میں آپ کے قریب نہیں آتا، ایک مرتبہ دعا کر دو میرے لیے۔ اس کو پتہ چل گیا تھا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ کوئی بڑی برگزیدہ عورت ہے۔ کہنے لگا ایک مرتبہ موقع دے دو، دوبارہ ایسا نہیں کرتا۔ دعا کر دی، اللہ اگر یہ تو مر گیا اسی حالت کے اندر، میرے اوپر قتل کا کیس ہو جائے گا، اللہ اس کی جان کو بخش دے۔ اللہ رب العزت نے اسے صحت دے دی ہے۔ اب دوبارہ اس نے اپنا قدم بڑھایا، پھر گندی سوچ، گندی ذہنیت اور بادشاہت کا، حکمرانی کا اس کے پاس تکبر اور غرور، دوبارہ اپنا قدم بڑھایا۔ پھر اماں جی سارہ کہتی ہیں، اللہم لا تسلط علیہ کافرا، اے اللہ میرے اوپر یہ کافر مسلط نہ ہو، اللہ مجھے اس سے میری جان کی حفاظت کر دے۔ اللہ رب العزت نے پھر اسے فالج کا اٹیک دے دیا، پھر فالج کے اندر مبتلا، جسم حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے منت کی، سماجت کی، ایک مرتبہ موقع مل جائے دوبارہ میں آپ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے اسے صحت دے دی، بچ گیا، تو اس نے اپنی بیٹی کو ابراہیم علیہ السلام کی خادمہ کے تحت تحفے کے اندر دے دیا، جس کا نام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ اپنی بیٹی، بڑی لاڈلی اور پیاری بیٹی، اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی، نکاح کر دیا۔ نکاح کے 2 سال بعد اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کیا، اور یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے 82-83 سال کی عمر میں عطا کیا تھا۔ آپ سوچیں ذرا، غور کریں، فکر کریں، اللہ رب العزت نے یہ واحد پیغمبر ہیں جن کو اپنا دوست قرار دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ہماری شریعت محمدیہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت اہم کردار ہے۔ اسی لیے تو مکہ کی بستی کے اندر، بیت اللہ کے اندر جا کے جب تک حاجی اور عمرہ کرنے والا مقام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 2 نفل ادا نہیں کرتا، اس کے مناسک پورے نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی شان، اتنا مقام، اللہ رب العزت نے خلیل اللہ قرار دیا، اپنا دوست قرار دیا۔ آزمائشوں کے پہاڑ آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں،
تکالیف آئیں، کہیں بے اولادی کا غم، کہیں باپ کے گمراہ ہونے کا غم، بستی والوں کی ٹکر، ان کی مخالفت، ان کا جھگڑا، اور انہوں نے بستی سے نکال دیا، آگ کی دشواریاں، آگ کے مصائب، آگ کے امتحانات، بے اولادی کے امتحانات، ساری آزمائشوں کے اندر صبر کا دامن، اچھے کردار کا دامن، توحید کا دامن مضبوطی سے پکڑا رکھا۔ اللہ رب العزت نے 82-83 سال کی عمر کے اندر اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کیا، اور بیٹا ایسا حلیم عطا کیا، ایسا بردبار، ایسا فرما بردار بیٹا عطا کیا۔ پھر ایک اور بڑی آزمائش آ گئی۔ یہ بیٹا بھی چھوٹا سا ہے، 2-3 سال کی عمر کا بیٹا، آج جس مقام کے اوپر بیت اللہ ہے، یہ کالے پہاڑ، یہ جنگل اور درختوں کی وادیاں، آج جہاں اتنی رونق ہے، بیت اللہ کے اندر ایک تل پھینکنے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے، جہاں ایک قدم رکھنے کی جگہ مل جائے تو انسان اپنے آپ کو خوش قسمت قرار دیتا ہے۔ یہ بیت اللہ، یہ تب ایسی جگہ تھی جہاں کالے پہاڑ، جہاں مکے کے ریگستان، جہاں مکے کے جنگلات، مکے کی وادیاں، انسان تو انسان، ایسا گنجان عبادی جنگل تھا جہاں جانور بھی نہیں رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ایک اور آزمائش آئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو لے لو اور اپنی بیوی کو لے لو، ہاجرہ کو، اس جگہ جا کے بٹھا کے آ جاؤ جہاں آج بیت اللہ موجود ہے۔ اس وقت جنگل تھا، اتنا گنجان عباد جنگل تھا، انسان تو درکنار، کسی جانور کا بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ کالے پہاڑ، جہاں پانی بھی نہیں ہے، جہاں کوئی مکان نہیں ہے، جہاں کوئی روشنی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وہاں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا، بیٹے کو لیا، چھوٹے سے بیٹے کو، اور ایک پہاڑی کی اوٹ کے اندر بٹھایا، تھوڑے سے ستو پاس رکھ دیے، تھوڑی کی کھجوریں رکھ دی، اور سلام دعا کر کے اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی امان کر کے واپس چل پڑے۔ بتایا بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی۔ ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کے بندو، اگر کوئی امتحان لینا ہے، اگر کوئی آزمائش کرنی ہے، اگر اپنی بیوی کی وفاداری دیکھنی ہے تو اور بھی کئی معاملات ہیں، اور بھی کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ آزمائش انسان کر سکتا ہے۔ یہ کیسی آزمائش ہے کہ ہمیں جنگل کے اندر چھوڑ کے، دودھ پیتے بچے کو چھوٹی سی عمر کے اندر اپنے سے دور کر کے جا رہے ہو؟ صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ رب العزت کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کا اشارہ، اپنی آنکھوں کا اشارہ آسمانوں کی طرف کرتے ہوئے یہ جواب دے دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی زبان سے بولا، کہنے لگی، لن یزین اللہ ابدا، اگر اللہ کے حکم سے آپ ہمیں اس جنگل کے اندر، کالے پہاڑوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں کوئی انسان، پانی، کوئی چیز نظر نہیں آتی، جہاں کوئی رونق، جہاں کوئی روشنی، مکان، آبادی نظر نہیں آتی، اگر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، پھر میرا یقین ہے، پھر ہمارا ایمان ہے، آپ بے فکر ہو کے چلے جائیں، ہمیں اللہ رب العزت کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ امتحان تھے، یہ آزمائشیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئیں، یہاں تک کہ اس آزمائش سے جب آگے نکلے، پھر اللہ رب العزت نے ایک اور امتحان کے اندر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا بڑھاپے کے اندر، بڑھاپے کی زینت، بڑھاپے کا سہارا عطا کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر حکم دے دیا، خواب کے اندر اشارہ دے دیا کہ اس بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلاؤ، اسے اللہ کے راستے میں ذبح کرو، اور اسی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج بقرہ عید کے اوپر، عید الاضحیٰ کے اوپر خوشیاں مناتے ہوئے میں اور آپ گوشت کھاتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آزمائش جو میرے اور آپ کے باپ نے عطا کی ہے، ایک بہت بڑا امتحان جس کے اوپر میرے اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا اور عمل کر کے دکھایا اور اپنا ایمان پیش کر کے دکھایا، پھر اللہ رب العزت نے بڑی شان و شوکت عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پیدا کیا۔ انشاءاللہ آگے والے جمعے کا یہاں سے آغاز کیا جائے گا۔ دعا ہے، درخواست بھی ہے کہ آپ وقت پہ آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔